رمضان المبارک کی برکت ہے، اور آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی کسی کو کہتے ہوئے آپ نے نہیں پایا ہوگا کہ کوئی شخص رمضان کے روزوں کی پابندی بھی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی کر رہا ہے، وہ تراویح بھی پڑھ رہا ہے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں آتا ہے، لیکن کبھی اس کا کھانا کم ہو گیا ہو، اس کی روزی بند ہو گئی ہو، اس کا کاروبار ٹھپ پڑ گیا ہو، اور وہ پھر وہ مسجد میں آنے کی وجہ سے اس کے روزگار پر کچھ اثر پڑ گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے، حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، یزاد فیہ رزق المؤمن، کہ رمضان میں تو مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں کبھی نظر نہیں آتی، رمضان کے آتے ہی وہ ساری چیزیں مارکیٹ میں کہاں سے آ جاتی ہے، ایک ایک پھل اور ایک ایک فروٹ اور ایک ایک سبزیاں اور ایک ایک چیز جو کبھی نظر نہیں آتی تھی، رمضان میں ہزاروں کی تعداد میں اتنی زیادہ آ جاتی ہیں، خریدنے والے کم پڑ جاتے ہیں، سامان جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ ہمارے دسترخوان سج جاتے ہیں، ہمارے دسترخوان پر اللہ تعالیٰ قسم قسم کے اور رونق سے بھرپور، زینت سے بھرپور، چمکتا ہوا خوبصورت بہترین لذیذ قسم کے کھانے اللہ جمع فرما دیتے ہیں، جو عام دنوں میں مسلمان آسانی کے ساتھ ان کھانوں کو جمع نہیں کر سکتا، رمضان میں آسانی کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔ ایک اس بنیاد پر حضور نے فرمایا یزاد فیہ رزق المؤمن، اس لیے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی روزی کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ روزی کے بڑھانے کی برکت ہے، فروٹ بھی ہیں، پھل بھی ہیں، اور طرح طرح کے کھانے ہیں، لذت بھرے اللہ تعالیٰ نے سارے کھانوں کو جمع کر دیا ہے دسترخوان کے اوپر۔ یہ رمضان المبارک کی برکت ہی تو ہے، اور اسی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اور نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے روزی پر اثر پڑے گا، کاروبار کا مسئلہ پیدا ہوگا، یہ غلط خیال ہے جو رمضان آ کر کے اس خیال کو توڑ دیتا ہے۔ اب ذرا سوچے وہ لوگ جو رمضان کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے، رمضان کے بعد مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، رمضان کے بعد خدا کی عبادت سے اپنے آپ کو غافل کر لیتے ہیں، اور وہ پھر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ وہ سوچیں کہ جو اللہ رمضان کے 1 مہینے تک 30 دن تک روزانہ بہترین سے بہترین، لذیذ سے لذیذ ترین کھانا کھلا سکتا ہے، پانی پلا سکتا ہے، شربت پلا سکتا ہے، فروٹ کھلا سکتا ہے، اور کاروبار کو چلا سکتا ہے، برکت ڈال سکتا ہے، وہ اللہ کیا رمضان کے 11 مہینے ہمیں نہیں کھلا سکتا، ہمارے کاروبار کو نہیں چمکا سکتا؟ یقیناً جس کا یقین اللہ کے اوپر ہوتا ہے وہ 11 مہینے بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، 11 مہینے بھی اسی طریقے سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ان کے کاروبار پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کے کھانوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے روزی میں کوئی مشکل نہیں آتی۔ لیکن جس کا یقین اللہ پر نہیں ہوتا، جس کا یقین صرف اپنے کاروبار پر ہوتا ہے، اپنی دکان پر ہوتا ہے، اپنی تجارت پر ہوتا ہے، وہ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے، اور رمضان میں بھی سوچتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے نماز کو گیا تو گراہک چلے جائے گا، ان کو رزق کا خیال ہوتا ہے، رزاق کا خیال نہیں ہوتا۔ کہا نا کسی نے خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ جو اللہ اپنے مٹھی میں رزق کو کنٹرول کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی یوں کھول دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں اس کی روزی یوں بند کر دیتے ہیں۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ تعالیٰ کو اپنے سارے بندوں کے حال کی خبر ہے، وہ سب کو جانتا ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے، کسے کب روزی دینی ہے اور کتنا دینی ہے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے، پتہ ہے۔ یہ بندہ رزق کی فراوانی کی وجہ سے نافرمانی میں مبتلا تو نہیں ہو جائے گا، یہ بندہ اگر رزق کی کمی کر دی جائے تو کفر میں تو نہیں چلا جائے گا۔ اللہ کو سارے بندوں کی حال کی خبر ہے، وہ کسی کے لیے روزی پھیلا دیتا ہے، کسی کے لیے روزی کو کم کر دیتا ہے، یہ اللہ کے مصلحتیں ہیں جو خود وہ جانتا ہے۔ لیکن اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہیں، رینگنے والے ہیں، دوڑنے والے ہیں، جس کے اندر بھی زندگی ہے، حیات ہے، سانس لینے کی طاقت ہے، اللہ سب کو کھلاتا ہے،
سب کو پلاتا ہے، سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بھی نماز کی پابندی کریں گے، جو لوگ بھی مسجدوں کو آباد کریں گے، جو لوگ بھی دین پر چلیں گے، جو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو کم نہیں کریں گے، اس کے رزق کو گھٹائیں گے نہیں، اس کے کاروبار میں کوئی فرق نہیں آنے دیں گے۔ ہاں دنیا کی زندگی ہے، کبھی بھی ایک وقت ہمیشہ کے لیے صبح نہیں رہتی، کبھی ہمیشہ کے لیے شام نہیں رہتی، دن آتا ہے پھر رات آ جاتی ہے، رات آتی ہے پھر اس کے بعد دن آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلسل دن ہی دن ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کنٹینیو رات ہی ہو۔ اگر مسلسل دن ہوتا تو انسان کام کر کر کے تھک جاتا، وہ آرام نہیں کر پاتا، وہ موت موت پکارتا۔ اگر خالی رات رات ہوتی تو انسان پریشان ہو جاتا، سو سو کر کے تھک جاتا، وہ موت موت پکارتا۔ اللہ نے دن بنائے پھر رات بنائی، یہ سارا نظام سسٹم اس لیے بنایا کہ نہ تو دن ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، نہ رات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، نہ صبح بہت دراز ہوتی ہے، نہ شام بہت طویل ہوتی ہے، سب کا ایک وقت ہے، اپنے اپنے وقت پر سب کا آنا جانا ہے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کسی کی روزی کو بہت دن تک بڑھا دیتے ہیں، پھر کبھی کم کر دیتے ہیں۔ یہ کم اور زیادتی یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، یہ انسان کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اور یہ انسان کو اس کا خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی بنیاد پر شاید کہ میری روزی میں کمی ہو رہی ہے۔ نہیں، اللہ کبھی دن لاتے ہیں کبھی رات لاتے ہیں، ایسا ہی کبھی زوال لاتے ہیں اور کبھی انسان کے اوپر عروج لاتے ہیں، کبھی وہ ترقی پہ رہتا ہے کبھی وہ نیچے کی طرف آتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا نہیں رکھتے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم سب الحمدللہ بہت پابندی کے ساتھ نماز میں آ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، جمعہ میں آ رہے ہیں اور فجر کی نماز میں آ رہے ہیں، پورا پکا عزم ہونا چاہیے، پورا ارادہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ جیسے رمضان میں ہم نے اللہ کو پانے کی کوشش کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، 11 مہینے بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اگر کام کر رہے ہیں دکان بند کر کے چلے جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے شٹر ڈال دیں گے، پھر بغیر گراہک چلے جائیں گے۔ گراہک اللہ بھیجتا ہے، گراہک کو کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے۔ وہ ایک گراہک کے ذریعے سے آپ کے 10 گراہک کا کام کروا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی صبح سے شام تک کوئی ایک نہیں آتا، آدمی شام کو مایوس ہوتا ہے کہ اب میرے دکان بند کرنے کا ٹائم ہوا، میں کیا کروں؟ لیکن پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ اللہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا شام کے وقت میں سورج کے ڈوبنے سے پہلے یا سورج ڈوبنے کے بعد کسی ایک ایسے انسان کو بھیجتا ہے جو اتنا سامان خریدتا ہے، اتنا لیتا ہے کہ دن بھر کا سارا کام اللہ اس کے ایک آدمی کے ذریعے سے پورا کرتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ وہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ لوگوں، دنیا کے اندر ہزاروں جانور ہیں، ہزاروں جاندار ہیں، جنگل کے وحشی ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، انسان کے علاوہ دنیا میں کوئی جاندار کماتا نہیں ہے، کوئی جاندار محنت نہیں کرتا، صرف انسان ہے جو آفس میں جاتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، جو رزق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے۔ لیکن دنیا میں انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ان کے کھانے کا نظام کرتے ہیں۔ وہ صبح کو گھر سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو گھر میں وہ پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ جنگل میں ہزاروں جانور ہیں، ان کے کھلانے کا کون نظام کر رہا ہے؟ سمندر کے اندر جو ہزاروں مچھلیاں ہیں اس کو کھلانے کا نظام کون کر رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا۔ کتنے ہی جانور ایسے ہیں جن کی روزی تمہارے اوپر نہیں ہے، جن کی روزی کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے۔ اللہ یرزقها، اللہ ان کو کھلاتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اللہ تمہیں بھی کھلاتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون بے رزق ہے، کون روزی دار ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ لہذا نماز گراہک کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنا۔
نماز روزی کو کھینچ کر کے لاتی ہے، پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ